کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، بینما نحن عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، چند صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول ہمارے پاس تھے، اچانک ایک آدمی آیا۔ رجل کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے۔ رجل، عربی جاننے والوں کو معلوم ہے رجل کے معنی آدمی، انسان۔ اطلع علینا رجل، ایک آدمی آیا۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ آدمی نہیں تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن حضرت عمر پہچان نہیں پائے کہ جبرائیل ہیں، کیونکہ یہ انسانی شکل میں آئے، یہ انسانی شکل میں آئے۔ اطلع علینا رجل، ایک آدمی آیا دور سے، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا، پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید کپڑا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہری پگڑیاں جو اپنانی ہے، یہ ان کے گھر کی ڈگری ہو سکتی ہے اسلام میں۔ شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے تھا۔ شدید کا لفظ بتلا رہا کہ کپڑے بہت سفید تھے، پتہ یہ چلا سفید بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ سفید کپڑے پہننا یہ فرشتوں کا لباس ہے۔ وہ شدید سواد الشعر، اور بال بہت زیادہ کالے تھے، یعنی کوئی بوڑھے انسان کی شکل میں نہیں آیا تھا بلکہ بالکل نوجوان انسان کی شکل میں آیا۔ اچانک آیا جبرائیل انسانی شکل میں، کپڑے بہت سفید، بال بہت زیادہ کالے، لا یرا علی اثر السفر، لیکن سفر کا جو نشان ہونا چاہیے، ایک مسافر جب آتا ہے سفر سے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بھائی چہرے پہ مٹی ہوگی، بالوں میں مٹی پڑی ہوگی، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سفر میں، اور پھر آج کل کی ٹرینوں کا سفر بھی نہیں، گھوڑے کا اونٹ کا سفر اس دور میں، تو وہ سفر دور سے آیا تھا لیکن مسافر تو تھا، لیکن اس کے کپڑے سفید تھے، بال کالے تھے، چمک رہا تھا، اس لیے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی مسافر ہے۔ جب بیچ میں اٹھنا ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو بیچ میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، سب کو شوگر کی بیماری ہے۔ لا یرا علی اثر السفر، سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ مسافر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، میرے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اگر میرے علاقے کا رہنے والا ہوتا تو کوئی تو اس کو جانتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ جب پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب کہیں دور کا تھا، تو دور کا ہے تو اس کے کپڑے خراب ہونا چاہیے، لیکن کپڑے بھی صحیح ہیں، کپڑے بھی چمک رہے ہیں، کپڑے بھی سفید ہیں، چہرہ بھی چمک رہا ہے، بال بھی کالے ہیں، مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اسے، پتہ نہیں یہ آدمی کہاں سے آیا، مسافر ہے کہ یہیں کا رہنے والا۔ اگر یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم لوگ جانتے، ہم لوگ پہلے سے دیکھے ہوتے، لیکن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ آیا اور اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کی اسٹائل بھی دیکھیے، بہت سے لوگ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے اسٹائل اس کے بیٹھنے کی۔ فاسنہ رکبتہ الی رکبتہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، جیسے التحیات میں بیٹھا جاتا ہے، التحیات میں اللہ کے رسول بھی اسی طرح بیٹھے تھے، جبرائیل آئے وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وضع کفیہ علی فخذیہ، ان ہتھیلیوں کو جبرائیل نے اللہ کے نبی کی دونوں ران پر رکھ لیا، ایسے بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھنے کے بعد پھر سوال کیا، کیا تھا؟ وقال یا محمد، دیکھیے جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ جبرائیل نے نام لیا، کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ ابھی جو میں نے باؤنڈری بتائی ہے آپ کو، ذرا اس باؤنڈری کے بارے میں سن لیجئے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وان محمد رسول اللہ، اور اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی عبادت کی جائے گی، عبادت کسی اور کی نہیں ہے، اور
حضور رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت منمانی نہیں، عبادت منمانی نہیں. اے مولوی صاحب اوپر نیت باندھ لو، نیچے باندھ لو، پیٹ پہ باندھ لو، ہاتھ چھوڑ دو، چاہے جیسے نماز پڑھ لو، 4 امام آئے، چاروں اماموں میں سے کسی کی بات نہیں چلے گی، نہیں چلے گا معاملہ. نماز منمانی نہیں. اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں صاف کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اگر اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے تو آپ کو بھی آمین بولنا پڑے گی زور سے. آہستہ بولو تب بھی ہو جاتی ہے، زور سے بول. یہ کوئی پرچونی کی دکان نہیں ہے جو تیرے دل میں آئے سو کرے گا. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا امام مسجد میں نماز پڑھائے اور زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی زور سے کہو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت آمین و تامین الملائکہ. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ کا انعام یہ ہوگا، اللہ کا گفٹ یہ ہوگا، اللہ کا تحفہ یہ ہوگا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اب تک تم نے اپنی پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے اللہ زور سے آمین بولنے کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ نہیں. چوری کی ہے تو جس کی چوری کی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی کا ہاتھ مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ مت کہیے بھائی صاحب ہم نے تو چوری کی تھی آپ آمین زور سے بولتے ہمارا گناہ معاف ہو گیا. ایسے تو پھر بڑی بڑی چوریوں ڈکیتیاں پھر جائز ہو جائیں گی. بھائی کرتے رہو آمین معاف ہو گیا. یہ سب نہیں چلے گا. صغیرہ گناہ. اچانک جا رہے ہیں بازار میں کوئی لڑکی نظر آ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، نظر نیچی کی پھر دیکھ لیا، چلو آمین یہ معاف ہو سکتا، لیکن بار بار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بار نظر پڑ گئی وہ معاف ہے. پہلی اچانک، اب بہت سے لوگ ہیں پہلی نظر تو معاف ہے نا، تو ایک بار پڑ جائے تو ہٹاتے ہی نہیں ہے نا، پہلی معاف ہے وہ نہیں چلے. اچانک اگر پڑ جائے اور نیچی کر لو، اور اچانک پڑ جانے کے بعد نیچی کر لو، اور اس کے بعد دوبارہ جب پڑے گی تو گناہ تو گناہ. ویسے بنگال کا ماحول فریڈم ماحول آزاد خیال کا ہے، اور اس میں بڑا، اب میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا کیا معاملات ہیں، وہ چھوڑ دو تو بہتر ہے، لیکن کم سے کم آپ اپنے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں. اللہ کی قسم اتنا آزاد ہو جانا اور لڑکیوں کو اتنا آزاد کر دینا، یہ آگے گھنٹے یہ خطرے کی گھنٹی کی نشانی. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہماری عورتیں کیسے پہاڑا پڑھاتی ہیں. موقع لگے گا بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں اسلام کی باؤنڈری بتاؤں. یہ اسلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام کہے ولا الضالین تو تم بھی زور سے کہو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. سدیرہ یہ پرچونی کی دکان نہیں ہے. بول دو تب بھی ہو جاتی ہے، نہیں بولو تب بھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. رسول نے جو کیا وہ لے لو. جانتے ہو یہ اذان کیا ہے؟ مؤذن نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور اس کے بعد میں وہ اذان کے کلمات بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ کو نماز کے لیے بعد میں بلایا جاؤ. نماز کا جملہ تو بعد میں آتا ہے، حی علی الصلاۃ، یہ جملہ تو بعد میں آئے گا نماز کی طرف. لیکن نماز سے پہلے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دو بار. اس کے بعد مؤذن اب کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد میں اب جا کر آتا حی علی الصلاۃ. نماز کا جملہ تو بعد میں آ رہا ہے، حالانکہ اذان نماز ہی کے لیے دی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے لوگوں یہ سن لو، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، نماز کے لیے بعد میں آؤ. پہلے یہ سمجھ لو کہ آپ جس ذات کے لیے یہ عبادت کرنے آ رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اور اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم دکان پہ بیٹھے ہو اور یہ سوچ رہے ہو اگر نماز پڑھنے جائیں گے آدھا گھنٹہ میرا برباد ہو جائے گا، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 10 منٹ میں جماعت ختم ہوگی، سنت پڑھیں گے، پھر آدھا گھنٹہ میرا چلا جائے گا، اتنے میں تو میرے 100 روپے کی آمدنی یا 50 روپے کی انکم ہو جائے گی۔ اگر یہ سوچ کر تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو تو سن لو، اللہ بہت بڑا ہے، جو تمہیں نماز چھوڑ کر روزی دینے پر قادر ہے، وہ تیری نماز پڑھنے کے بعد بھی اس میں برکت دینے پر قادر ہے، اور چاہے تو قارون کے خزانے کی طرح تیرے سارے خزانے کو تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر تو اپنی دکان کو بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، وہ ذات سب سے بڑی ہے۔ پھر ہاں، دوبارہ کان کھول کر سن لے، اگر تو اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہذا تو اپنی دکان بند کرو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا، اپنا بزنس بند کر نماز پڑھنے کے لیے چلا، اگر رکشہ چلا رہا ہے تو رکشہ روک دے، نماز پڑھنے کے لیے چلا، اپنے گھر پہ بیٹھا ہے تو اپنے گھر سے اٹھ جا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اما عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی میری گود میں کھیلتے، مجھے بوسہ دیتے، میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، ہم لوگ کھیل رہے ہوتے، ہم اپنی ران پر نبی کو لٹا کر سر دبا رہی ہوتی، میں نبی کے سر میں تیل ڈالتی، میں نبی اکرم کو پیار کرتی، نبی مجھے پیار کرتے، اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ کا نام میرے نبی کے، میرے ہسبینڈ کے، میرے شوہر کے کانوں میں جاتا، میرے نبی مجھے ایسے دھکا دیتے، مجھے ہٹاتے، اپنی گود سے مجھے دور کرتے، پھر میں نبی کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے کئی مہینے ہو گئے میں نے نبی سے ملاقات نہیں کی ہے، میرے نبی مجھے جانتے ہی نہیں، میرے نبی مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کا حق آیا تو اللہ کو ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور میرا حق ہوا تو مجھے بھی دیا، لیکن اللہ کی عبادت کے وقت اللہ کا حق مار کر مجھے نہیں دیا، اور میرا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو اللہ کو نہیں دیا۔ یعنی بیوی کا حق بیوی کو دیا، اللہ کا حق اللہ کو دیا، کسی کے حق میں امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ میرے نبی مجھے پیار کرتے، مجھ سے بولتے، مجھے چومتے، مجھے بوسہ دیتے، اور جب اذان کی آواز آتی تو مجھے ایسے دھکا دیتے کہ میں نبی کی طرف دیکھتی تو لگتا جیسے کئی مہینے ہو گئے میرے نبی نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ یہ ہے باؤنڈری۔ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، صاحب نام کیا ہے آپ کا؟ محمد رسول اللہ۔ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور یہ دکان پہ بیٹھا اور اپنے منہ سے کہہ رہا محمد اسلم۔ ذرا سوچو تو اس آدمی کو حق ہے اپنے زبان سے محمد اسلم کہنے کا؟ کس نے اس کو پاور دیا ہے، یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے، قصداً چھوڑ رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے باؤنڈری توڑ دی، اس باؤنڈری سے مؤذن مسجد کے اندر جاتا ہے، اپنے کانوں میں انگلی دیتا ہے، کانوں میں انگلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں، آئے لوگوں، دنیا کی ساری آوازوں سے میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اب دنیا کی ساری آوازیں ہلکی ہیں، دنیا کی ساری آوازیں حقیر و ذلیل ہیں، کوئی آواز اللہ کی آواز سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں نے ساری آوازوں سے اپنے کان کو بند کر لیا ہے، میں دنیا کی لہو و لعب کی کوئی چیز نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں جو آواز دے رہا ہوں اس آواز سے بڑھ کر کوئی آواز ہی نہیں ہے، اس آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں۔ یہ ہے کانوں میں انگلی دینے کا مقصد۔ چلیے، اللہ کو بڑا مان لیا، اب بھی بتاؤ نماز، اب یہ نماز پڑھنے آ رہے ہو تو کس کے لیے آ رہے ہو؟ یہ عبادت کس کے لیے، یہ بھی جان لو۔ بہت سے لوگ باباؤں کو سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن مسجد میں تم سجدہ اور رکوع کرنے آ رہے ہو، یہ کس کے لیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیرا رکوع اللہ کے لیے ہو، تیرا سجدہ اللہ کے لیے ہو، تیرا قیام اللہ کے لیے ہو، تیری دعا اللہ کے لیے ہو، تیری نماز اللہ کے
لیے تب تو مسجد میں آ، ورنہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے. غیر اللہ کے لیے عبادت تو کر رہا ویسے ہی تو مشرک ہو گیا. اللہ کے لیے اچھا چلیے اللہ کے لیے آ رہے ہو ٹھیک ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اوپر مانگ لیجیے، نیچے مانگ لو، آمین بولو نہ بولو، رفع العین کرو یا نہ کرو. 2 بجے 1 بجے کی نماز 3 بجے پڑھ لو، عصر کی نماز 5 بجے پڑھو. نہیں نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ چلیں گی. یہ نماز تم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، لیکن کیسے پڑھو گے؟ رکوع کیسے کرو گے؟ سجدہ کیسے کرو گے؟ قیام کیسے کرو گے؟ کتنے ایک رکعت میں کتنے سجدے کرو گے؟ وضو کیسے بناؤ گے؟ اس کے لیے یہ کلمہ دہرایا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اے لوگوں، میں نے اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق سارے عمل کرنا. ابو حنیفہ نے نماز کیسے پڑھی میں نہیں جانتا، امام شافعی نے کیسے پڑھی میں نہیں جانتا، امام مالک نے کیسے پڑھی ہم نہیں جانتے، امام احمد نے کیسے پڑھی ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے کہ میرے نبی نے انتقال سے پہلے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگوں، تم ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. لہذا اللہ بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے، نماز جب پڑھو تو اللہ کو بڑا مان کر پڑھو، اور نماز جب بھی پڑھنے آؤ، عبادت کرنے آؤ تو اللہ کے لیے کرو. اور یہ عبادت کیسی کرو؟ جیسے جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے. وضو ویسے بناؤ جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، اور نماز بھی ویسے پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے، تب تو یہ نماز قبول. اب یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے اللہ کے لیے، اللہ کو بڑا مان کر رسول کے طریقے کے مطابق اگر کرنا چاہتے ہو تو اب سنو، حی علی الصلاۃ، تو اب آؤ نماز کی طرف، اب آؤ. یہ اب کہا جا رہا ہے نماز کے لیے آؤ. اب یہ 3 کام اگر کر سکتے ہو تو اپنی دکان، اپنے بزنس، اپنی فیکٹری کو بڑا نہ سمجھو بلکہ اللہ کو بڑا سمجھو. بند کرو، فوراً مسجد میں آؤ، اللہ کے لیے پڑھو. مزاروں پہ جا کے خیر اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو آؤ، اور رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہے تو آؤ. اب آؤ نماز پڑھنے کے لیے. اب جب نماز پڑھ لی تو حی علی الفلاح، یہ کامیابی کا راستہ، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. لہذا یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. پھر سن لو، اگر صبح کی نماز کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے اور تم اٹھتے نہیں ہو تو حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ اور کہا جا رہا ہے فجر کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم. اگر نیند سے بہتر تو نماز کو سمجھتا ہے تو جلدی آ، نیند کو چھوڑ، نیند کی قربانی دے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اپنی سردی اور گرمی نہ دیکھ بلکہ مسجد میں بھاگ، مسجد میں آ. اگر یہ ساری قربانیاں دے سکتا ہے تب تو جنتی ہے، تب تو اللہ کی نظر میں، بارگاہ میں تو اللہ کا پرگزیدہ بندہ، ورنہ تو بالکل کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ سارے کام کرنے کے بعد سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اور عبادت کے لائق بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ پھر کہا جا رہا ہے تاکہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور عبادت بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے اذان کا مطلب، اور یہ باؤنڈری. اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس میں سے خبر ہوگی بس لوگ آ جائیں. یہ اذان کا مین مقصد یہ ہے. حافظ ابن قیم الجوزی نے، علامہ ابن قیم الجوزی نے ذات المعاد کے اندر اذان کا یہی فلسفہ، یہی منطق، یہی طریقہ بتایا ہے، اور یہ سلسلہ بتایا ہے کہ اذان کا مقصد یہ ہے. ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیں. آئیے اب نماز، تھوڑا سا پہلی چیز کلمہ تھی نا، کلمہ، اور دوسری چیز اسلام کے اندر کیا ہے؟ نماز. نماز ಯೋಗಿಯು ಜೀತ ಸತತಮಾತ್ಮಾನ ರಾಸಸ್ಥಿತ ಏಕಾಕೀಯ ಚತ್ತಾತಿಮ ನಿರಾಶೀರ್ ಪರಿಗ್ರಹ. कोई पंडित भाग नहीं सकता श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10. कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे. कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे. पढ़ते ही नहीं थे बल्कि वो हिरण की खाल को जाए नमाज बनाते थे. हिरण की खाल पर नमाज पढ़ते थे. मिर्ग का चर्म, मिर्ग मानी हिरण, चर्म मानी चमड़ा, हिरण के चमड़े का जाए नमाज बनाते थे. यानी हलाल जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ही हलाल, उनके इधर भी हलाल है, हमारे यहाँ ही नहीं है, उनके यहाँ पर भी हलाल है. वो भी नमाज पढ़ते थे. आइए नमाज में क्या है, सर एक एक चीज को देखते हुए चलिएगा, आपको पता चल जाएगा नमाज क्या है. मस्जिद में गए, क़िबले की तरफ रुख किया, अल्लाहु अकबर,
دیکھیے نیت باندھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجیے. پہلے تو یہ جوڑ ہے، اس جوڑ پہ رکھیے. پہلے طریقہ یہ ہے اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ پشت ہتھیلی پر یہ ہے، اس طریقے سے پڑھا. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کوہنی پر رکھ لیجیے. 3 طریقے نماز کے. کچھ لوگ یہاں اور بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا تھا جیسے وہ اللہ سے کشتی لڑنے گئے تھے، جنگ لڑنے. ایسے یہ بھی دیکھا میں نے. وہ سب طریقے نہیں. تو یہ اور یہ سینے پر ہاتھ اس لیے مانگی جاتی ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی عبادت کرے. اللہ اکبر. اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف الحمدللہ رب العالمین. اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف کے لیے. دل سے. جو لوگ یہاں باندھتے ہیں وہ سمجھیں گے وہ کس سے گواہی دیتے ہیں. اللہ بھوکا ہوں پیٹ سے گواہی دیتا ہوں. یہاں باندھتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ یہاں باندھنے کا کیا مقصد ہے. یہ ناک کے نیچے کا حصہ تو ویسے ہی 40 دن کے اندر اندر ایک حد بتائیے صاف کر لو. یعنی وہ ویسے ہی ناپاک حصہ ہوتا ہے اور وہ یہاں ہوگا. ایک آدمی تو ٹرین میں مجھ سے کہتا مولوی صاحب آپ اوپر باندھے تھے سردی لگ رہی تھی کیا جو اوپر باندھے تھے؟ ہم نے کہا سردی لگ رہی تھی میں اللہ سے کمبل مانگ رہا تھا. اور تجھے دیکھا ایسے باندھا تھا تجھے کیا بھوک لگ رہی تھی جو بھیک مانگ رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ کھانا نہ مانگ رہا تھا کیا؟ بہت بری حالت سے لگ رہا جیسے کئی مہینے سے کھانا نہ مل رہا. ارے یار تم لوگ برا مان جاتے ہو. میں نے کہا برا کیا نماز کیا؟ اللہ اکبر. اب دعا پڑھی جا رہی. دیکھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ حدیث قابل عمل ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ صحت کے اندر نہیں ہے. یہ حدیث بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اور افضل دعا وہ جو امام بخاری لائے اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اس کا ترجمہ بھی غور کرو. اللہم باعد بینی و بین خطایایا. دیکھیے دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ میرے گناہوں کو تو دور کر دے، میرے گناہوں کو تو نشٹ کر دے. کتنا دور کر دے؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب. جتنی دوری تو نے پورب میں اور پشچم میں رکھی ہے اے اللہ تو اتنے دور کر دے میرے گناہوں کو. پورب اور پشچم میں کتنی دوری ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو بھی اتنا ہی دور کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کو تو ایسے دھل دے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل اور گندگی صاف ہو جاتی ہے. اے اللہ تو میرے گناہوں کو بھی ایسے ہی دھل دے، برف سے دھل دے، اولے سے دھل دے، شبنم سے دھل دے، پانی سے دھل دے. اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ختم کر دے. یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا جائے. نبی نے جہاں ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہاتھ اٹھاؤ اور نبی نے جہاں ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہاں ہاتھ ہم کو بھی نہیں اٹھانا ہے. دیکھیے اللہم باعد بینی و بین خطایایا. اب کوئی آدمی ایسے کہے اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایایا تو یہ رسول کا مخالف اور رسول کا دشمن مانا جائے گا. آئیے اب ہاتھ بندھا ہے، اب دعا پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ تیرے لیے. الرحمن الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. دیکھیے اللہ کی عبادت مدد تجھ سے اب دعا مانگ رہا بندہ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ہم کو معلوم نہیں سیدھا راستہ کیا ہے. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا. کیسے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے گفٹ دیے، جن کو انعام دیے، بزرگوں کے، نبیوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے راستے پہ چلا. اے المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کی اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ اترا، جن کو تو نے عذاب سے برباد کر دیا. مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا. لیکن ہاتھ مانگ کے ہی تو دعا مانگ رہے ہیں.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ہمیں بھی یہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ جہاں نبی نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو جاتی تھی لا الہ الا اللہ، کوئی ایک ماں کا لال اٹھے جس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے مجھ سے بحث کرے، مجھے دکھائے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، بہقی میں، دارمی میں، کہاں ہے ایک حدیث مجھے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اذان کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ آج ہمارے بہت سے لوگ اذان ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کے چاند دیکھ لیا، چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ او لوگوں ذرا ایک حدیث تو مجھے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی چاند ہو گیا ہو اور چاند دیکھ کر کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو۔ ہاں چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہو، اور اذان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہو۔ تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھاؤ۔ وہاں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ لیٹرین میں جاتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ پھر جایا کرو، مسجد میں جاؤ اور قدم رکھو تو کہو اللہم افتح لی ابواب الرحمتک، یہ دعا مانگ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ جب مسجد میں جانے کی دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے ہو، مسجد سے نکلنے کی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتے ہو، میرے بھائیو لیٹرین کی دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے ہو، تو پھر اذان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر اور چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور کس بنیاد پر تم مانگتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیو، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور سارے کام تمہیں ویسے کرنا ہے جیسے محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر ثابت نہیں ہے تو تمہیں بھی اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے وہ کام ہمیں بھول گئے نہیں بتایا۔ جیسے ایک آدمی، سن لیجیے، بہت باریک بات بتلا رہا ہوں اور شاید یہ آپ نے اب تک نہ سنا ہو، سن لیجیے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ایک صحابی سورج کے نکلنے کے بعد کی نماز پڑھ رہے ہیں جس کو چاشت کی نماز بولتے ہیں، دو دو رکعت کر کے چار۔ اللہ کے رسول نے کبھی دو پڑھی کبھی چار پڑھی، دو بھی جائز ہے چار بھی پڑھ سکتے ہیں، تو دو دو کر کے پڑھ گئے۔ ایک صحابی نے دو دو کر کے چار پڑھ لی، اس کے بعد میں اور پڑھنے لگے، انہوں نے کئی پڑھ لی، 6 8 10 کئی پڑھ لی، تو دوسرا صحابی جو دیکھ رہے تھے تو دوسرے نے کہا اس پڑھنے والے سے، یہ تم چاشت کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول کو میں نے دو دو کرتے ہوئے چار رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم یہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا جس نماز پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی شیطانی عمل تھوڑی کر رہا ہوں، اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں، کوئی برا کام تو کر نہیں رہا ہوں۔ کہ نہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو، نبی نے 4 پڑھی تم 6 8 10 کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے اٹھا، جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ کیا مجھے گناہ ملے گا؟ ارے نبی نے 4 پڑھی، ہم 6 پڑھیں گے، 8 پڑھ رہے 10 پڑھ، تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تو جنتی ہے، وہ تو بخشے بخشائے، ہم تو اور زیادہ عبادت کریں گے، ہم تو 6 8 10 پڑھ رہے، تو کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ ہم کو گناہ دے گا؟ کیا زیادہ نماز پڑھنے پر اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ تو جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ نماز پڑھنے پر گناہ دے گا یا ثواب دے گا، مجھے یہ نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ اللہ تجھے عذاب دے گا یا ثواب دے گا زیادہ نماز پڑھنے پر، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ رسول کی سنت کو چھوڑنے کا اور رسول کی سنت کا مذاق اڑانے کا اور رسول کے خلاف کام کرنے پر اللہ تجھے عذاب ضرور دے گا۔ رسول کے طریقے کے خلاف کرنے پر تجھے عذاب ضرور دے گا۔ کیا مطلب؟ رسول نے اگر 4 پڑھی ہیں تو آپ کو 6 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی سے زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ ثواب دے گا یا عذاب دے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رسول کے طریقے کے خلاف کرنے پر، رسول کی سنت کے خلاف کرنے پر اللہ عذاب ضرور دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا کام نبی نے کیا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، نبی سے جیسا ثابت ہے ویسا کرنا ہے، اور جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے آگے اٹکل پچھو نہیں۔ مولوی صاحب، ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا، مجھ سے ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ کہہ رہا ہے، آ گیا
کہتا ہے فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہ کل کا لونڈا ایسے بولتا یہ کل کا لڑکا ہمارے باپ دادا 80 سال سے مانگتے چلے آ رہے ہیں, اب تک کے مولویوں کو نہیں دکھائی دی حدیث. یہ کل کے لڑکے آ گئے 10 15 20 25 سال کے, یہ نئی نئی حدیثیں پیش کر رہے ہیں. میرے بھائی سب سے بڑا ظلم ہمارا یہ ہے ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے, حالانکہ باپ دادا کی دلیل بالکل بوکھس ہے. حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے میرے باپ دادا خود پوچھتے آئے ہیں ہم بھی پوچھیں گے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, بلکہ ان بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے. کیا کہا کون خریدے گا ان کو جو نہ بولتے ہیں نہ ہنستے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, لنگڑے لولے لات مارو تو ادھر گرے جا کے, کن کو کون خریدے گا. یہ کہتے ہوئے لے گئے بتوں کو. یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے جو کیا وہ ہم کریں گے, کیونکہ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل کمزور مانی جاتی اگر وہ یہ کہتے میرے باپ دادا جو کرتے آئے. ہم کیا کرتے آئے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے تو تم کرو, اور کبھی ایسا نہیں کیا ہے تو ہم نہیں. دعا کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, دعا جب چاہو تب مانگو, دعا کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے یہاں پر میرے بھائیوں, صرف اتنا سا ہے لے کر کہ ہم امام کے پیچھے بیٹھے رہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم اٹھتے نہیں ہیں, اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک امام دعا مانگ نہیں لے گا میری نماز مکمل نہیں ہوگی. اس عقیدے سے ہم بیٹھے رہتے ہیں, اور امام نے ہاتھ اٹھایا آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھنا شروع کر دیا, اور ہم نے بھی آمین آمین کہا. اور پتہ نہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, امام کی 2 منٹ میں دعا ختم ہوتی ہے, جیسے ہی امام کی ضرورت پوری ہوتی ہے میری بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے 2 منٹ میں. یہ سمجھ میں نہیں آتا میرا معاملہ. اچھا ایک بات بتاؤ, اور بڑے پیار سے بتانا, کوئی ٹینشن نہیں لینا اپنے دماغ میں, تم جو چاہو وہ کرو آسان. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت, میں پیچھے سے پہنچا 2 رکعت میری چھوٹ گئی. مجھے امام کے پیچھے صرف 2 رکعت ملی. کتنی ملی؟ 2 رکعت ملی. تو جماعت کا ثواب تو مجھے مل ہی گیا ہے. مجھے امام کے پیچھے 2 رکعت ملی. امام نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ میں پوری کروں گا, میں وہ پوری کرنے لگا. امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, جبکہ امام کے ساتھ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں. تو امام کے ساتھ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ضروری سمجھ کے مانگ رہے ہیں, اور وہ دعا مانگ رہے ہیں. اور جب تک ہم نے 2 رکعتیں پوری کی اور سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تب تک امام نے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. اب میں اکیلا ہو گیا, میں کیا کروں؟ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اب آپ اکیلے مانگ لو, تو جب معاملہ اکیلے ہی پہ ٹھہرا ہے تو پھر آپ اکیلے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ جب معاملہ ہی اکیلے پہ ٹھہرا ہے تو آپ اکیلے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ کوئی کی ضرورت لمبی ہے, کوئی کی ضرورت چھوٹی ہے, کوئی بیچارہ اللہ سے 15 منٹ مانگنا چاہتا ہے, کوئی بیچارہ اللہ سے آدھا گھنٹہ مانگنا چاہتا ہے, اور کوئی ایسا ہے جو بیچارہ اس تک فرصت نہیں ہے, اثر کے بعد مانگنا چاہتا ہے. جب معاملہ اکیلے ہی پہ ٹھہرا ہے تو اکیلے آپ دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو میرے بھائیوں؟ اور دعا بندے کا پرسنل معاملہ ہے, اس کو اجتماعی طور پر نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ اپنا پرسنل معاملہ اللہ سے رکھنا چاہیے.